آج کا موضوع ہے گھر کا منظر شادی کے بعد. شروع کریں؟ 2 منٹ 30 سیکنڈ لگا دیجئے. Here we go. 1 2 and 3 start. اجازت ہے. صدر علی وقار، یہ شادی نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے. کورونا کا زمانہ ہے اور حکومت کو آزمانا ہے. صدر علی وقار، جیسے چھوٹے چھوٹے الفاظ انسان کو غلام بنا دیتے ہیں، ویسے ہی وہ چھوٹے چھوٹے الفاظ جنت سے گھر کو لڑائیوں سے، میرا مطلب ہے خوشیوں سے بھر دیتے ہیں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے وہ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں کون سے؟ تو قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے. مگر اس میں آپ کی کیا بھول ہے؟ صدر علی وقار، ویسے گھر کے بعد شادی کا منظر کچھ یوں بدلتا ہے کہ جیسے پہلے گبرو جوان ہر لڑکی کو متاثر کیا کرتا تھا، اب دنیا کی وہ واحد بیوی ہے جسے وہ کبھی متاثر نہیں کر سکتا. البتہ بیوی ہی وہ شے ہے جسے وہ چند منٹوں میں متاثر کر دیتا ہے. ہاں، مگر شرط یہ ہے کہ وہ بیوی کسی اور کی ہو. صدر علی وقار، گھر کا منظر شادی کے بعد کچھ یوں بدلتا ہے کہ جس چھت پر جا کر احمد اپنی محبوبہ سے سکون سے بات کیا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ جلدی سے اس گھر کو آ کر جنت بنا دو، اسے شادی کے بعد اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ جنت صرف مرنے کے بعد ملتی ہے اور سکون صرف قبر میں ہے. صدر علی وقار، گھر کا منظر شادی کے بعد کچھ یوں بدلتا ہے کہ پہلے جس سے چھپ کر ملاقاتیں ہوا کرتی تھیں، اب صرف مکہ اور لاتیں ہوتی ہیں. پہلے جسے جان جان کہا کرتے تھے، اب اسے وبال جان کہتے ہیں. ملاقاتیں عروج پر تھیں تو خرچے تک کی فکر نہ کی. صنم جو گھر آ بیٹھا ہے، بڑے کنجوس بنے بیٹھے ہو. صدر علی وقار، ویسے شادی کا منظر گھر کے بعد صرف میاں بیوی کے لیے نہیں بدلتا، بلکہ اس کا اثر ہم جیسی معصوم بھائیوں کی بہنوں پر بھی ہوتا ہے. ہمیں ملنے والی ساری اٹینشن ہماری بھابھی کو مل جاتی ہے، اور پہلے جو بھائی ہمارے لیے چیزیں لایا کرتے تھے، اب صرف بچوں کے پیمپر لاتے ہیں. جاتے جاتے مظلوم شوہروں کے نام، جب سے بیگم نے مجھے اپنا بنا رکھا ہے، میں نے نظروں کی طرح سر بھی جھکا رکھا ہے. دوستو، آج مجھ پر اتنا برستے کیوں ہو؟ تمہاری بھابھی نے میرا منہ سجا رکھا ہے. دنیا میں وہی مقدر کا سکندر ٹھہرا جس نے خود کو یہاں شادی سے بچا رکھا ہے. شکریہ. ہاں جی سر، بتائیے.